آئیں اور آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرے۔ میری مراد حسیب جاوید ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میں خاک ہوں مگر نام محمد سے ہے نسبت میری، میں خاک ہوں مگر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نسبت میری، یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ سامعین حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اچانک جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کہا اے محمد پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ کہتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے اتنی زور سے دبایا کہ میری ہمت جواب دے گئی، پھر فرشتے نے کہا اے محمد پڑھو، میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، اسی طرح مجھے پھر دبایا گیا تیسری مرتبہ، پھر چھوڑا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس گئے ان کا دل خوف زدہ تھا۔ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھ دو، مجھے چادر اوڑھ دو۔ بالآخر ان کو چادر اوڑھ دی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا تو آپ نے یہ سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا اور کہا لقد خشعت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا تھا، مجھے یہ خدشہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو دوسروں کا خیال کرنے والے ہیں، آپ تو دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے والے ہیں۔ وحی کا سب سے پہلا حصہ قرآن میں سے نازل ہوا، وحی میں انسان کی پیدائش ایک خون کے قطرے سے ہوئی۔ انسان کو وہ علم دیا گیا جس کا پہلے وہ اس کو علم نہیں تھا، اسی علم کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت حاصل تھی۔ انہی آیات کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی۔ تبلیغ کا سلسلہ، آغاز میں تبلیغ اتنی مخفی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان میں، اپنے دوست و احباب میں ان لوگوں کو چنا جو آپ کے ساتھ مخلص تھے، جو آپ کے مددگار تھے، تاکہ مخفی طور پر تبلیغ جاری رہے۔ اس طرح دعوت مخفی تھی کہ نماز چھپ کر ادا کی جاتی، قرآن کی تلاوت چھپ کر کی جاتی، یہاں تک کہ قریبی رشتہ داروں کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ سورۃ مدثر کی یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو خبردار کر دو۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا اعلان کیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا اعلان کیا، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ 3 سال تک خاموشی اور انفرادی ملاقاتوں پر دعوت اسلام چلتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو مرکز بنایا، جہاں صحابہ کرام کو چھپ کر دعوت دی جاتی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ آہستہ دعوت عام کرنے کا حکم ملا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور سب قریش والوں کو جمع کیا اور کہا اے قریش والو، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تیار کھڑا ہے جو تم پر حملہ کر دے گا، کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے؟ سب نے کہا جی ہاں، آپ صادق و امین ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے قریش والو سن لو، میں تمہیں سخت عذاب سے پہلے ڈرانے آیا ہوں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابو جہل نے کہا تم نے ہمیں اس لیے یہاں پہ اکٹھا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام سر عام شروع کر دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مکی دور وہ دور ہے جس میں جہالت اس قدر عام تھی، کفر و شرک عام تھا، جہالت اس قدر عام تھی، ظلم ہر طرف عام تھا، شرک اس قدر عام تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ کو معبود بنا رکھا تھا۔ جہالت اس قدر جب عام ہو چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سرزمین پر مبعوث کیا، بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت عام کا نعرہ لگایا، قریش کے حالات اس طرح تھے، قریش بہت مضبوط تھا، کافر بہت طاقت میں تھا، انہوں نے بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے، شرک ہر طرف عام تھا۔ کہیں پہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا، اونٹ کی اوجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر رکھ دی، کہیں میرے پیغمبر کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، کہیں میرے پیغمبر کو جلا وطن کیا گیا، نعوذ باللہ کہیں میرے پیغمبر کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی۔ اسی دوران صحابہ کرام کا بھی تقویٰ بہت تھا، انہوں نے بھی بہت ظلم برداشت کیے لیکن پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، ان پہ پتھر رکھے گئے، حضرت خبیب کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ کفار یہ کہتے تھے کہ تم گمراہی کے طعنے دیتے تھے مسلمانوں کو، لیکن صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔